ایک نکات عرض کر کے پھر اپنے موضوع کی طرف آئیں۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ اہل بیت نبوت اور خاندان رسالت جن کا تعارف رب العالمین نے قرآن پاک میں آیہ تطہیر کے ذریعے فرمایا اور اعلان کر کے کہہ دیا کہ اے میرے رسول، اے میرے حبیب، اے رحمت للعالمین، قیامت تک آنے والی اپنی امت ان کو یہ میری طرف سے آگاہ کر دو کہ اے میرے کلمہ گو، اے میرے امتی، مجھے تم سے کوئی اجر رسالت نہیں چاہیے، نہ ہی تم میرے اجر رسالت کو ادا کر سکتے ہو۔ میری اس نبوت کی محنت کا اجر وہ کریم جانتا ہے کہ کتنا ہے، لیکن اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ اپنی امت اور اپنے کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو قیامت تک کے لیے بتلا دو کہ اگر میری رسالت کا تم اجر ادا کرنا چاہتے بھی ہو تو یاد رکھو کہ میرے اہل بیت سے مودت کرو، اہل بیت نبوت سے مودت کرو۔ عزیز دوستو اور بزرگوں، محبت اور ہوتی ہے، مودت کی منزل اور ہوتی ہے۔ میں ذرا سمجھا دوں اپنے نوجوانوں کو کہ جہاں پہ عشق کی وہ منزل کہ انسان اپنے جان اور مال کو قربان کر دیتا ہے، عشق کی، محبت کی وہ وادی اور وہ منزل کہ جہاں پر انسان اپنی جان و مال کو قربان کر دیتا ہے، اس کو محبت کہتے ہیں۔ جہاں پر انسان اپنا مال بھی لٹاتا ہے، اپنی جان بھی لٹاتا ہے، سب کچھ قربان کرتا ہے، اسے مودت نہیں، اسے محبت کہتے ہیں۔ مثلاً میں عرض کرتا چلوں کہ اگر بیٹا مریض ہو جائے اور اس بیٹے کے علاج و معالجہ، اس کی سرجری، اس کی آپریشن کے لیے اگر ضرورت ہو تو انسان اپنے رقبہ، اپنی جائیداد، اپنی پراپرٹی، اپنا مکان، اپنا مال، اپنا سونا، اپنے زیورات سب کچھ قربان کر دیتا ہے، یہ سب کچھ چلا جائے لیکن میرا بیٹا بچ جائے۔ یہ محبت کی منزل ہے۔ تقاضۂ فطرت ہے کہ انسان مال کو قربان کرتا ہے بیٹے کی بقا کے لیے، اپنی جان کو قربان کرتا ہے بیٹے کی سلامتی کے لیے، اپنے گھر کے زیورات کو بیچتا ہے بیٹے کی سلامتی کے لیے، اپنے پلاٹ اور کاروں کو فروخت کرتا ہے بیٹا بچ جائے۔ لیکن مودت اس کی بلند ترین وہ منزل ہے کہ جہاں پر انسان اپنی اس محبت بیٹے کو بھی قربان کرے، اسے مودت اہل بیت کہتے ہیں۔ آپ نے سنا نہیں، حجر ابن عدی، حجر ابن عدی ہے، امیر شام کا دربار ہے، 10 افراد کو وہاں پہ گرفتار کر کے ان کے اوپر تلواروں کو لٹکا دیا گیا اور ان سے کہہ دیا گیا آج رات کی مہلت ہے، کل تم ایک کام کو اختیار کرو، یا علی کی محبت چھوڑ دو یا موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یا میثم تمار کی زندگی گواہ، حجر ابن عبدی کی زندگی گواہ، لیکن حجر ابن عدی بڑا اطمینان و شادمان و خوشحال و خرم اور مطمئن ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ جب صبح ہوئی 10 افراد موجود ہیں، پوچھا گیا کہ کیا فیصلہ کیا؟ جواب ملا کہ ہم علی کی محبت پہ اپنے تن من دھن کی قربانی لگا کر اپنی جان کے نذرانے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ کون ہے پہلا قربانی دینے والا؟ حجر ابن عدی کھڑا ہوا اور کہنے لگا سب سے پہلے قربانی میری نہیں، میری آنکھوں کے سامنے میرے بیٹے کو ذبح کیا جائے۔ کیوں اتنی بڑی قربانی؟ کہا یہ تڑپتا ہوا بیٹا جب مجھے دیکھے گا، میرے قتل کے بعد میری لاش کو تڑپتے ہوئے دیکھے گا، میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں یہ میرا بیٹا میری اس لاش اور قتل کو دیکھنے کے بعد ولایت علی و محبت علی سے انحراف نہ کر جائے، لہٰذا میں بیٹے کا قتل ہونا گوارا کر سکتا ہوں
مگر میں بیٹے کا ولایت علی کو چھوڑنا گوارا نہیں کر سکتا۔ عزیزوں میں عرض کروں گا یہ محبت علی ہے، یہ ولایت اہل بیت ہے۔ یہ میثم تمار، حجر ابن عدی، مقداد، ابو ذر غفاری، سلمان فارسی ان کی زندگی گواہ ہیں۔ یہاں دست و پا کٹیں گے، یہاں جان پر بنے گی، یہ محبت علی ہے، کوئی دل لگی نہیں یہ۔ تو لہٰذا محبت اہل بیت اور مودت اہل بیت یہ ہے اجر رسالت۔ اگر تم اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہو میری اہل بیت سے محبت کرو۔ اور یہی منظر ہے کہ سید الانبیاء مسجد میں نبوی میں موجود ہیں، خطبہ دے رہے ہیں کہ تمہارے اعمال قبول ہوں گے، تمہارے تمام تر عبادات قبول ہوں گی کہ جب تم نبی سے محبت کرو گے۔ میزان اللہ نے نبی کی محبت کو بنایا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم چیک کیسے کریں، امتحان کیسے کریں، یقین کیسے ہو کہ ہمارے قلب، ہماری جان آپ کی محبت میں اور آپ کی مودت رکھنے والی ہے اور آپ کی محبت کے طلبگار ہیں، ہمیں آپ کی محبت کا اطمینان کیسے ہو؟ فرمایا میری محبت کو آزمانا ہے، چیک کرو کیا تمہارے دل میں علی کی محبت ہے یا نہیں ہے۔ علی کی محبت معیار و میزان ہے محبت رسول اللہ کا، اور اسی لیے فرمایا یا علی من احبک فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ۔ اے علی جو تجھ سے محبت کرتا ہے حقیقت میں وہ رسول اللہ سے محبت کرتا ہے۔ لہذا محبت کا معیار کیا ہوا؟ علی حیدر کرار۔ محبت کا معیار کیا ہوا؟ فاطمۃ الزہرا۔ محبت کا معیار کیا ہوا؟ حسن مجتبی۔ محبت کا معیار کیا ہوا؟ اسی لیے اپنی دوش رسالت پہ تعارف کراتے ہوئے فرماتے ہیں پہچانو الحسن والحسین سیدہ و شباب اہل الجنہ۔ پہچانو یہ کون شہزادے اور کون ہستیاں ہیں۔ ذرا جملہ سنیے گا، کتنی محبت تھی رسول اللہ کو حسین ابن علی اس اپنے نواسے اور جگر گوشہ بطول سے۔ اللہ کا آخری نبی سید الانبیاء رحمت للعالمین دستے دعا کو بارگاہ پروردگار میں اٹھا کر دعا کرتے ہیں اللہم انی احب حسینا فاحبہ۔ اے پروردگار تو جانتا ہے میں حسین سے محبت کرتا ہوں، میری تمنا بھی یہی ہے کہ تو حسین سے اور محبت کر۔ دعا کے جملے رکے نہیں، فرمانے لگے وَأَحِبَّ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنَا۔ اے پروردگار تو ہر اس سے محبت کر جو میرے حسین سے محبت کرے، ہر اس سے محبت کر جو میرے حسین سے محبت کرے۔ بس مجھے کہنے دیجئے بغیر محور و مرکز زمین تو کچھ بھی نہیں، بغیر محور و مرکز زمین تو کچھ بھی نہیں، بلائے آل سے خالی ہو دین تو کچھ بھی نہیں، بغیر محور و مرکز زمین تو کچھ بھی نہیں، بلائے آل سے خالی ہو دین تو کچھ بھی نہیں۔ نماز، روزہ و حج و زکوٰۃ، خمس و جہاد حسین ہے تو یہ سب ہے، نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین۔ پہچانو حسین کون؟ الحسین منی وانا من الحسین۔ کبھی فرمایا کہ دنیا والوں پہچانو اس کو ان الحسین مصباح الہدا، حسین ہدایت کا چراغ۔ یہ حسین کے قصیدے کون پڑھ رہا ہے؟ سید الانبیاء پڑھ رہے ہیں، رحمت للعالمین پڑھ رہے ہیں، خاتم النبیین پڑھ رہے ہیں، سرور کونین پڑھ رہے ہیں، حبیب کبریا پڑھ رہے ہیں۔ ان الحسین مصباح الہدا، حسین ہدایت کا چراغ، وسفینۃ النجات، اور حسین کشتی نجات ہے۔ جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس کشتی سے دور چلا گیا وہ ہمیشہ کے لیے غرق ہو گیا۔ اور حسین کو کتنا اطمینان ہے اپنی کامیابی اور کامرانی پہ، کتنا عزم راسخ ہے حسین کا
کہ جب سید الشہداء مظلوم کربلا سن 60 ہجری میں پہنچے ہیں ولید کے دربار میں، تو اس ولید نے جب یہ پیغام دیا کہ تو اسے امیر شام کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے کے لیے بیعت کا تقاضا کیا جا رہا ہے، سنو گے حسین نے وہاں پہ کیا جملے کہے۔ حسین نے وہاں پہ تعارف کرایا کہ ولید سن، حسین کون ہے اور یزید کون ہے۔ حسین نے تعارف کرایا، اپنا بھی تعارف کروایا اور یزید کا بھی تعارف کرایا کہ جس کے لیے تم بیعت کا مطالبہ کر رہے ہو وہ کون، اور جس سے بیعت کا تقاضا کر رہے ہو سنو وہ حسین کون ہے۔ اب جملے سنیے جو حسین نے تعارف کرایا۔ آقا نے فرمایا انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ بنا فتح اللہ و بنا یختم۔ اے ولید سن، ہم خاندان نبوت ہیں، ہم علم و حکمت کی کانے ہیں۔ اے یزید، ملائکہ کی آمد و رفت ہمارے گھر میں ہوتی ہے، یزید کے گھر میں نہیں۔ اور پھر اگلا تعارف کرایا بنا فتح اللہ و بنا یختم، اللہ نے اس کائنات کو بنایا تھا تو ہماری محبت میں اس کائنات کا خاتمہ بھی ہوگا تب جب حسین کا آخری نواں بیٹا امام زمانہ ظہور کریں گے۔ ان کے ظہور کے بعد قیامت آ سکتی ہے، پہلے نہیں آ سکتی۔ جب تک حسین کا آخری بیٹا زندہ و موجود ہے اور قیام نہیں کرتا، یاد رکھو اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی۔ میں بات کو اور سمجھاتا ہوں بچوں کے لیے۔ بنا فتح اللہ، اللہ نے اس کائنات کو وجود بخشا تو کس کی محبت میں؟ سنو کون؟ یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب، اے رحمت للعالمین، اے میرے پیارے رسول، میں نے ساری کائنات کو بنایا ہے تو تیری محبت میں۔ آپ اس کو مانتے ہیں یا نہیں؟ اللہ نے یہ آسمان کا نیلگون شامیانہ بنایا تو کس کی محبت میں؟ اپنے حبیب کی محبت میں۔ اللہ نے یہ زمین کا خاکی فرش بچھایا تو کس کی محبت میں؟ اپنے حبیب کی محبت میں۔ رب العالمین نے یہ ہوا اور فضا کو چلایا اور بنایا کس کی محبت میں؟ رب العالمین نے یہ بہتے ہوئے دریا اور سمندر بنائے تو کس کی محبت میں؟ خالق کائنات نے یہ ملک، یہ شجر، یہ حجر، یہ بشر اور یہ پوری کائنات رب العالمین نے بنائی تو کس کی محبت میں؟ اپنے، بولو، اپنے حبیب رحمت للعالمین سید الانبیاء کی محبت میں بنائے۔ لیکن مجھے بتاؤ، سید الانبیاء جو اس دنیا میں تشریف لائے 17 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول یکم عام الفیل اس دنیا میں تشریف لائے، 63 برس کی عمر گزارنے کے بعد 28 صفر سن 11 ہجری کو دنیا سے چلے گئے۔ پوچھئے رب العالمین سے، اے مالک کائنات، جب تو نے یہ ساری کائنات بنائی تھی حبیب کے لیے، تیرا محبوب تو چلا گیا، کائنات کس لیے باقی ہے؟ پوچھنا چاہیے یا نہیں؟ میں پڑھ رہا ہوں، میرے بعد اور خطیب، میرے بعد اور خطیب، میرے بعد اور خطیب، بالآخر ایک آخری خطیب آئے گا، اور آخری خطیب کے ختم کرنے کے بعد مجمع منتشر، ممبر کو ہٹا لیا جائے گا، ساؤنڈ کو اٹھا لیا جائے گا، دریوں کو سمیٹ لیا جائے گا، خواتین گھروں کو جائیں گی، مرد اپنے کاروبار کے مصروف ہو جائیں گے۔ پوچھا جائے گا کیوں؟ جواب میں کہیں گے جس آخری خطیب نے پڑھنا تھا وہ آیا اور پڑھ کر چلا گیا، مجمع منتشر ہو گیا۔ لیکن اے رب العالمین، تو نے آدم کو بھیجا تو حبیب کی محبت میں، نوح کو بھیجا تو حبیب کی محبت میں، موسیٰ کو بھیجا تو حبیب کی محبت میں، ابراہیم کو بھیجا تو حبیب کی محبت میں، اسماعیل کو بھیجا تو حبیب کی محبت میں۔ 1,24,000 یعنی 1,23,999 نبیوں اور ان کی امتوں کو بھیجا اور بنایا اپنے حبیب کی محبت میں۔ اے پروردگار، پوچھتا ہے آج کا انسان، جب تیرا حبیب بھی چلا گیا، بتا یہ کائنات باقی کس کے لیے ہے؟ خالق۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ،
یا اے رب العالمین، یہ آج کا عقل مند و ذی شعور انسان، پڑھا لکھا طبقہ ہے، یہ پوچھتا ہے کہ پھر یہ کائنات باقی کیوں ہے؟ آپ دیکھیے، جب کوئی دولہا آتا ہے، بارات آتی ہے، پتہ نہیں آپ کے علاقوں میں رواج ہے یا نہیں، سٹیج لگایا جاتا ہے، اس سٹیج کے اوپر صوفہ رکھا جاتا ہے جس کے اوپر دولہا اور دلہن بیٹھتے ہیں۔ لیکن جب بارات چلی جاتی ہے تو بتاؤ، کیا وہ سٹیج باقی رہتا ہے یا انتظام لپیٹ لیا جاتا ہے؟ دولہا چلا گیا، آپ بتائیں کیا کناتیں لگی رہیں گی؟ کیا شامیانے تنے رہیں گے؟ کیا دریاں بچھی رہیں گی؟ نہیں، پورا سامان لپیٹ لیا گیا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کیوں؟ جواب ملا، جس کے لیے انتظام کیا تھا وہ دولہا ہی چلا گیا۔ پروردگار، تو نے یہ ساری کائنات، زمین، زمان، مکین، مکان، شجر، حجر، پوری کائنات، یہ درخت ہیں، یہ زمین ہے، یہ بہتے ہوئے سمندر و دریا ہیں، یہ مچھلیاں ہیں، یہ پرندے، یہ سارے تو نے اگر اپنے حبیب کی محبت میں بنائے، سن 11 ہجری اور 63 برس کی عمر، 28 سفر، تیرا حبیب تو چلا گیا، تو نے پورے نظام کائنات کو سمیٹ اور لپیٹ کیوں نہیں دیا؟ مالک کی آواز آتی ہے، دنیا والو، آج بھی اگر یہ کائنات باقی ہے تو سمجھ لو ابھی مصطفیٰ کا نور باقی ہے، ابھی بھی کوئی مصطفیٰ کا نور باقی ہے، ابھی بھی وہ کوئی مصطفیٰ کا لال باقی ہے۔ ہاں، اعلان کر کے مالک یہ سمجھانا چاہتا ہے، دنیا والو، میں نے اس کائنات کو بنایا تھا پہلے محمد کے لیے، سجا رہا ہوں آخری محمد کے لیے۔ یا اسی لیے آقا نے فرمایا، اے ولید، بنا فتح اللہ و بنا ختم، کائنات بنی بھی ہمارے صدقے میں تھی، اور یاد رکھ کائنات کو اس وقت پروردگار عالم اس کے نظام کو سمیٹے گا جب میرا آخری بیٹا آئے گا، آخری حجت خدا آئے گی۔ اسی لیے مولائے مظلوم کربلا کو